بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد الاشباح والنظائر کا تیسرا قاعدہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس کے تحت جتنے بھی ذیلی قواعد تھے مکمل ہوئے۔ اب اسی کے تحت ایک ہیڈنگ لگائی انہوں نے خاتمہ کے نام سے، اس میں کچھ فوائد ہیں، قواعد کے بعد فوائد۔ تو کہتے ہیں خاتمہ تشمل علی فوائد، خاتمہ جو ہے کچھ فوائد پر مشتمل ہے۔ فی قاعدتی الیقین لا یزول بالشک، تو یہ قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، اس پر کچھ فوائد بیان فرمائیں گے۔ دیکھیے 3 فوائد ذکر کیے۔ تو پہلا اور دوسرا فائدہ انشاءاللہ ہم آج پڑھ لیں گے۔ اب دیکھیے اس نسخے میں کیا لکھا ہے، الفائدۃ الاولی تشتمل علی مسائل، پہلا فائدہ چند مسائل پر مشتمل ہے، حالانکہ دوسرے نسخوں میں یوں ہے کہ تستثنی منہا مسائل، سمجھ العیون میں کیا ہے یہ تو القاعدہ لکھ دیا، یہ تو غلط ہے۔ الفائدۃ الاولی تستثنی منہا مسائل، یعنی کچھ مسائل اس قاعدے سے مستثنی ہیں، کچھ مسائل اس قاعدے سے مستثنی ہیں۔ میں نے بتایا تھا ان کا طریقہ ہے کہ قواعد کے تحت جو فروع داخل ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور مستثنیات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فائدے میں کچھ مستثنی مسائل ذکر کریں گے، تستثنی منہا مسائل، یہاں پہ یستثنی منہا مسائل، یہ تشتملو یا یشتملو تشتمل علی مسائل، چلیے ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مستثنیات کا ذکر ہے۔ چلیے دیکھیے نمبرنگ کر دی ہے، اس نسخے میں نمبرنگ کر دی گئی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے المستحاضۃ المتحیرہ یلزمها الاغتسال لكل صلاۃ وهو الصحیح، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مستحاضہ متحیرہ کو ہر نماز کے لیے غسل لازم ہے، اور یہی صحیح مسئلہ ہے۔ مستحاضہ تو وہ ہے جو حائضہ بھی نہیں ہے اور نفسا بھی نہیں ہے، جس کو بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ حیض بھی نہیں ہے، نفاس بھی نہیں ہے، بلکہ کسی عارض کی بنیاد پر ہے، بیماری کی وجہ سے ہے، لہٰذا 3 دن سے کم یا 10 دن سے زائد حیض کی صورت میں آ گئی، یا ایام عادت سے زائد، یا پھر یہ کہ اکثر مدت نفاس 40 دن ہے اس سے زائد، اگر کوئی خون آیا تو وہ مستحاضہ ہے، یہ بیماری کا خون ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عرق ہے، رگ ہے جس سے یہ خون آتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین کے رحم میں بچے کی ولادت کے لیے جو زائد خون پروڈیوس کیا ہے، وہ تو فطری طور پر ہر مہینے جب بچہ رحم میں نہیں ہوتا اس خون کا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ باہر نکل آتا ہے، ورنہ خون بلا وجہ کا جس میں ہو تو بیماریاں لائے۔ لیکن وہ جو خون زیادہ پیدا ہوا ہے ہر مہینے آ جائے، اس کی ایک لمٹ ہوگی، اس لمٹ سے زیادہ ہے، یہ علامت ہے کہ وہ ایک نارمل چیز نہیں ہے، وہ فطرت کا حصہ نہیں ہے بلکہ بیماری سے ہے، اسی کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ مستحاضہ جو ہے وہ بیماری کا معاملہ ہے، اس لیے وہ رعایت نہیں ملتی جو فطرت کے حصہ ہونے پر رعایت ملتی ہے، کہ حائضہ اور نفسا کی نمازیں معاف ہوتی ہیں، روزے مؤخر کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن مستحاضہ پر نہ نماز معاف ہے نہ روزہ، اسے روزہ بھی رکھنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے مستحاضہ کا، دیکھیے فقہ کے
مشکل ترین مسائل میں سے استحاضہ کا مسئلہ قرار دیا گیا، مشکل ترین چیپٹر، اس میں فقہائے زمانہ حیران و پریشان ہو گئے، اور اس کی اتنی صورتیں سامنے آئیں جو قید تحریر میں لانا جن کو مشکل ہوا، یہاں تک کہ بعض فقہا نے اس خاص موضوع پر کتابیں لکھی، رسالے لکھے، تحقیق اور تفتیش کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، نہیں معلوم یہ سند صحیح طور پر ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ انہوں نے حیض و استحاضے کی تحقیق کے لیے کئی نکاح بھی کیے، اور واقعتاً یہ مسئلہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ حضرات اگر پڑھیں فقہ کی کتابوں میں تو حائضہ جو ہے وہ اگر یا تو مبتدعہ ہوتی ہے کہ مستحاضہ، مبتدعہ ہے کہ حیض شروع ہوا اور کنٹینیو ہو گیا، 10 دن سے پار کر گیا، یا پھر یہ کہ معتادہ ہے کہ اس کے ایام عادت متعین ہیں اور پھر ان ایام عادت سے زائد خون آنے لگ گئے، اور یا پھر یہ کہ متحیرہ ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ ایام عادت معروف ہیں یا معروف تھے وہ بھول گئی، اور یا پھر یہ کہ مبتدیہ بھی نہیں ہے، پہلے سے اسے جو ہے نا وہ حائضہ ہے، لیکن اسے کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کب خون شروع ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے۔ یہ حالت آج کل بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لوگوں کے سوالات آتے ہیں، لوگ خواتین دوائیں الٹی سیدھی کھاتی ہیں مختلف مقاصد کے لیے، غذائیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، طبیعت کا لحاظ نہیں کرتے، تو اب جو ہے نا یہ سارا سسٹم جو فطرت کا حصہ ہے وہ بدل جاتا ہے، اور پھر نہ اوقات سے اس کا اندازہ ہو پاتا ہے، نہ عادت سے اس کا اندازہ ہو پاتا ہے، نہ رنگ اور کلر سے اندازہ ہو پاتا ہے، تو ایسی مستحاضہ کو مستحاضہ متحیرہ کہیں گے، متحیرہ ہے وہ، اسے کچھ اندازہ نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے یہ حیض ہے یا مستحاضہ ہے یا کیا ہے، اور مسئلہ اتنا مشکل ترین ہے، اتنا نازک معاملہ ہے کہ اگر حیض ہو تو نماز چھوڑ دے گی، مستحاضہ ہے تو نماز معاف نہیں ہے، اور حیض ہے تو وہ نجاست ایسی ہے کہ پورا بدن نجس ہے، مستحاضہ ہے تو وہ نجاست ایسی ہے کہ صرف موضع دم نجس ہے، باقی بدن پاک ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ مستحبات کا اور یہ نہ جو ہے مکروہات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نجاست و طہارت کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں عقائد کے بعد سب سے اہم ترین جو مسائل ہوتے ہیں کہ جن میں بہت ہی واضح طور پر دلیل چاہیے ہوتی ہے فقہاء کرام کو، وہ مسائل یا تو حلت و حرمت کے ہوتے ہیں یا نجاست و طہارت کے ہوتے ہیں، تو مستحاضہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہلکے میں لیا جائے، اور مسئلہ یہ چونکہ خواتین کا ہے تو فقہاء کرام کے لیے اگر اپنا مسئلہ ہوتا تو تحقیق کرنے میں آسانی ہوتی، اس لیے بڑی محنتیں کی ہیں ہمارے فقہاء نے، بڑی محنت کی ہے اس مسئلے کی تحقیق میں، تو اس طور پر مبتدعہ یا معتادہ یا متحیرہ یا اور بھی قسمیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں متعدد خواتین آتی تھیں، حضرت حمنہ بنت جہش اور حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش، دو خواتین کا ذکر بہت آتا ہے، خاص طور سے ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آپ کو مل جائے گی یہ باتیں، اور وہ آ کر کے پوچھتی تھی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سجیشن دیتے تھے کہ ایسے کر لو ایسے کر لو، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، بات کہنا یہ ہے کہ مستحاضہ متحیرہ، جو کچھ میں نے تفصیل بتائی اس سے اندازہ ہوگا کہ متحیرہ ہے کون، اگر وہ متحیرہ نہیں ہے تو مسئلہ تو بالکل آسان ہے کہ ایام عادت سے زائد خون آیا اور 10 دن پار کر گیا، پھر وہ اس کے بعد سے نماز شروع کر دے ایام عادت کے بعد سے، اور اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے، بس نجاست صاف کرے، وضو کرے، نماز پڑھے۔ لیکن اگر وہ متحیرہ ہے تو نہ ایام عادت معلوم، نہ کسی اور طرح سے اسے پتا ہے کہ حیض کون سا ہے کون نہیں ہے، تو اب جو ہے جو بھی خون آیا اس میں احتمال تو ہے یہ حیض ہے، احتمال ہے کہ یہ مستحاضہ ہے، جو احتمال حیض کا ہے اس کا تقاضا ہوگا کہ غسل کرے، اور اگر احتمال چونکہ کنفرم نہیں ہے حیض تو اس لیے غسل نہ کرنے کی بھی صورت آئے گی، اور ان مسائل میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے
امام اعظم ابو حنیفہ احتیاط کو اختیار کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں یلزمہ الاغتسال لکل صلاۃ، مستحاضہ متحیرہ کو ہر نماز کے لیے غسل واجب ہے۔ اب بتائیے کہ یہ قاعدہ جو ہے، یہ فائدہ یا یہ مسئلہ اس قاعدے کے خلاف گیا کہ نہیں گیا؟ کیونکہ قاعدہ تو یہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، تو یہاں تو یقین ہے ہی نہیں، مستحاضہ متحیرہ والی صورت میں یقین ہے ہی نہیں کہ وہ حیض ہے، پھر بھی کیوں غسل فرض ہو رہا ہے؟ تو یقین کے بغیر شک کی صورت میں بھی غسل واجب ہو رہا ہے، اس لیے یہ مسئلہ مستثنا ہے۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے، اذا وجد بللا ولا يدري انه منی او مدی قدمنا ایجاب الغسل مع وجود الشک، کہ جب بندہ تری پائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ یہ جو ہے تری منی کی ہے یا مزی کی، تو ہم نے یہ مسئلہ پہلے بیان کر دیا کہ غسل واجب ہوگا۔ ایجاب الغسل والا قول ہم نے پہلے بیان کیا کہ جہاں پتہ نہ چلے اور تری مل گئی، احتلام یاد ہے، تری مل گئی لیکن یہ شک ہے کہ یہ منی ہے یا مزی ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ غسل واجب ہو مع وجود شک، شک کی موجودگی میں۔ اب بتائیے یہاں پہ شک کی صورت ہے اور پھر بھی ایک حکم واجب ہو رہا ہے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا اور شک کے ذریعے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، اور جو چیز یقین سے ثابت ہے وہ یقین ہی سے زائل ہوگی، تو یہاں شک کے ذریعے یا شک کی موجودگی میں غسل کیسے واجب ہو گیا؟ مسئلہ یہی ہے کہ غسل واجب ہے، تو مستثنا مسئلہ ہے، یہ استثنائی مسئلہ ہے، اور ذکر وجہ آپ خود معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ طہارت و نجاست کا ہے اور غسل کی فرضیت اور عدم فرضیت کا ہے، اس لیے اس مسئلے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ غسل فرض ہو۔ تیسرا مسئلہ دیکھیے، وجدہ فأرتن میتتن ولم یدری متى وقعت وكان قد توضأ منها قدمنا وجوب الإعادة عليه مفصلا مع الشک، کسی نے ایک مردہ چوہا پایا، یعنی کنویں میں مردہ چوہا ملا اور اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ چوہا کب گرا، حالانکہ اس پانی سے وہ وضو کر چکا ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ گزرا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایک دن ایک رات کی نمازیں لوٹانی پڑیں گی نئے وضو سے، اور صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ جب سے اسے معلوم ہوا یہ چوہا اس میں گرا ہے تب سے حکم نجاست آئے گا۔ جی، تو فرماتے ہیں کہ قدمنا وجوب الاعادہ، اعادے کا وجوب ہم پہلے بیان کر چکے پوری تفصیل سے شک کی موجودگی میں۔ شک تو ہے، ہو سکتا ہے ابھی ابھی گرا ہو سکتا ہے پہلے سے گرا ہو، شک موجود ہے، تو شک کی موجودگی میں یہاں پر اعادہ واجب قرار دیا گیا، تو یہ بھی مستثنا ہو گیا۔ قدمنا انه لو شک هل كبر للافتتاح او لا او احدث او لا او مسح رأسه او لا وكان اول ما عرض له استقبل، فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ مسئلہ پہلے بیان کیا کہ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ کیا اس نے تکبیر تحریمہ کہی یا نہیں، افتتاح والی تکبیر، آپ کو پتا ہے افتتاح والی تکبیر ضروری ہے، یعنی رکن ہے یا شرط ہے، اس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اسی میں شک ہو گیا کہ کیا تکبیر تحریمہ کہی یا نہیں کہی، یا پھر اسے شک ہو گیا کہ حدث ہوا نہیں ہوا، یا اسے شک ہوا کہ سر کا مسح اس نے کیا کہ نہیں کیا، تو اب کیا مانا جائے؟ تکبیر تحریمہ کو مان لیں کہ کر لیا، یا حدث کو موجود مان لیں، یا مسح راس کو کیا گیا مان لیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی بار یہ عارضہ پیش آیا ہے، پہلی بار یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ یہ شک ہوا، استقبلا کا معنی استانفا، وہ اثر نو نماز پڑھے، تکبیر تحریمہ کے بارے میں شک ہوا تو پھر سے نماز پڑھ لے، حدث ہوا یا نہیں ہوا اس پہ شک ہے تو پھر سے وضو کر کے نماز پڑھ لے، سر کا مسح کیا نہیں کیا اس میں شک ہوا تو پھر سے سر کا مسح کر کے اثر نو نماز پڑھ لے۔ تو شک والی صورتوں میں یہ مسئلہ تو ہے کہ پہلی بار اگر یہ حادثہ پیش آیا ہے شک والا تو استیناف کر لے، لیکن اگر اسے عادت ہو ایسی، اسے ہوتا رہتا ہے، تو پھر عقل پر بنا کر لے،
یہ مسئلہ گزرا ہے نماز میں، بھول گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 2 رکعتیں پڑھی ہیں اس میں. تو اب دیکھ لیجئے، شک کی صورت میں بھی استیناف کو واجب قرار دیا جا رہا ہے. حالانکہ جب شک ہے تو دونوں طرف برابر ہو گئے. تو یقین ہو کہ تکبیر افتتاح نہ کہی تب نہ استیناف ہونا چاہیے. حدس کا یقین ہو جائے یا مسح راس کے نہ کرنے کا یقین ہو جائے تب استیناف ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر شک کی صورت میں بھی استیناف ہے. ہر ایک کا حل وہی ہے کہ معاملہ عبادات کا ہے، معاملہ طہارت و نجاست کا ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ استیناف واجب ہو. پانچواں مسئلہ، اصابت ثوبہ نجاست ولا يدری ای موضع اصابته غسل الکل على ما قدمنا عن الظہیریہ مع ما فیہ من الاختلاف. اس کے کپڑے میں نجاست لگی، اسے پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پہ لگی، تو پورا کپڑا دھونا ہوگا، جیسا کہ ظہیریہ فتاوی ظہیریہ سے ہم نے پہلے بیان کیا. حالانکہ اس میں اختلاف ہے، حالانکہ اس میں اختلاف ہے. کپڑے پہ نجاست لگی اور یاد نہیں ہے کہ کون سی جگہ لگی، یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے. اور ہم نے شروع میں علامہ کمال الدین ابن الحمام صاحب فتح القدیر کے حوالے سے ایک بڑی تفصیلی بحث گزری ہے، جس کے بارے میں ہم نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ مشکل بحث ہے اور اسے بعد میں حل کیا جائے گا یا حضرت کا درس میں اس کو حل کر لیں گے. لیکن لگتا ہے کہ ہمیں کو وہ حصہ بھی دیکھنا ہوگا. انشاءاللہ محنت کریں گے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے. آپ اس میں مسائل پڑھیے گا، فتاویٰ دیکھیں گے بہار شریعت وغیرہ، تو آپ کو مختلف اقوال، آپ کو جو ہے فتاویٰ کی کتابوں میں مختلف اقوال ملیں گے. بہار شریعت میں تو مختلف قول ملتا ہے. تو بعض یہ ہے کہ تحری کرے، یعنی کپڑے پہ نجاست لگی ہے اور بھول گیا کہ کہاں لگی ہے، تحری کرے، جہاں دل کہے کہ یہاں پہ نجاست ہے وہ جگہ دھو لے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ یاد نہیں ہے کہ کہاں پہ نجاست لگی ہے، تو بس ایک کونے کو دھو لے، ایک کونا کپڑے کا ایک کونا دھو لے اور پھر اپنی نماز پڑھے. ایک قول یہ ہے کہ پورا کپڑا دھو لے. دیکھیے یہ قول ہے غسل الکل. تو یہاں پہ جو ایک قول فتاوی ظہیریہ سے نقل کیا کہ پورے کپڑے کو دھوئے، اس مسئلے کو مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مستثنا ہے کہ پورے کپڑے کو غسل کرنا واجب کیوں ہوا، پورے کپڑے کو دھونا واجب کیوں ہوا، حالانکہ شک ہے، حالانکہ شک ہے کہ نجاست کہاں لگی ہے. تو ہر حصے میں شک ہے، تو جہاں پر شک ہے، شک کی موجودگی میں یقین نہیں ہے، جب یقین نہیں ہے تو غسل واجب کیوں ہے. یہ مسئلہ استثنائی مسئلہ ہو گیا، اسی لیے اس مسئلے کو یہاں ذکر کیا. اور اس کا حل یہ ہے کہ بالکل شک کی موجودگی میں پورے کپڑے کو غسل کرنا یہ احتیاط کا تقاضا ہے، پورے کپڑے کو دھونا یہ احتیاط کا تقاضا ہے، اس لیے یہ مسئلہ یہاں پر آیا. چلیے چھٹا مسئلہ، رما صیدا فجرحه ثم تغیب عن بصره ثم وجده میتا ولا يدري سبب موته يحرم مع وجود الشك لكن شرط في الكنز لحرمته ان يقعد عن طلبه وشرط قاضي خان ان يتبارى عن بصره وإليه يشير ما في الهداية والمعتمد الاول. یہ مسئلہ بھی مختلف فی ہے، لیکن اس میں فتویٰ ابھی ہم بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے ایک شکار پر تیر چلایا اور اسے زخمی کر دیا. پھر وہ جو شکار ہے، جو جانور جس پہ تیر چلایا وہ زخمی بھی ہو گیا، وہ اس کی نگاہوں سے جانور اوجھل ہو گیا، بھاگ کھڑا ہوا وہ جانور. اور پھر یہ جو شکاری بندہ ہے اسے وہ جانور مردار شکل میں ملا، وجدہ میتا ولا یدری سبب موتی، اور اسے اس کی موت کا سبب معلوم نہیں ہے.
تو وہ جانور ہلاک ہوگا، حرام ہوگا شک کی موجودگی کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اس مسئلے کو دیکھیے گا، عالمگیری میں بھی بیان ہے، یہ جامی وغیرہ ہر شریعت ہر جگہ یہ مسئلہ ملے گا۔ اور امام سرخسی نے مبسوط میں اسے تفصیل سے بیان کیا، جس کی بحث کچھ میرے ذہن میں موجود ہے۔ تو دیکھیے آپ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اس مسئلے کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ آج کل جانوروں کی بحث اور ذبیحے کا مسئلہ بڑا چلتا رہتا ہے، خاص طور سے ویسٹرن کنٹریز میں۔ ذبیحہ ذبیحہ ذبیحہ، اور عربوں نے تو اور زیادہ مصیبت پھیلا رکھی ہے، بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ کتا جو ہے اتنا چلتے پھرتے روڈ پر لوگ کیا نام ہے قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں گوشت کے معاملے میں، کہ کتا اگر حملہ کرتا ہے، شکار کرتا ہے، اور وہاں پہ جانور ذبح بھی نہیں کیا، مار دیا اس نے، اب کھا لیتے ہیں، حلال ہے وہ۔ اور یوں گوشت کو آ رہا ہے، پتہ نہیں ہے کس نے ذبح کیا، آپ حرام کہتے ہیں۔ اس طرح سے ڈاؤٹ جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے، جب میں نے بیان کیا کہ لحوم میں اصل حرمت ہے، اس لیے یقینی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ جانور جو آپ کے پاس ہے، جس کا گوشت آپ تناول کرنے جا رہے ہیں، وہ یقینی طور پر مذبوح، حلال اور شرعی طور پر جو ہے حلال ہے آپ کے لیے، شرعی طور پر مزکات ہے۔ اور کہیں پر بھی احتمال پیدا ہو گیا تو احتمال کی بنیاد پر حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے شکار کو آپ نے اس پہ تیر چلایا یا بندوق سے مارا، اور وہ پرندہ جو ہے وہ گر گیا، تو زمین پہ گرا اور مرا تو حلال ہے، اور چٹان پہ گرا اور پھر دوبارہ زمین پہ گرا تو حرام ہے، یا پھر پانی میں گرا تو حرام ہے۔ آپ کو بہت جزیات ملیں گے، سارے جزیات کی اصل وہی ہے کہ جہاں پر شک ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کسی چوٹ سے مرا، کسی اور چوٹ سے مرا ہے، تو وہ حرام ہے۔ اور جہاں پر یہ احتمال نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ جو شکاری بندے نے جو تیر چلایا یا جو جس ذریعے سے اسے شکار کیا اسی سے مرا ہے، تو پھر حلال ہے وہ۔ لہٰذا کہتے ہیں پہلے ایک پتھر پہ گرا، پھر دوبارہ اس کے گر کر کے پھر دوسرے پتھر پہ گرا، پھر زمین پہ گرا، یہ حرام ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے پتھر پہ جو گرا اس وقت اسے موت نہیں ہوئی، اور پھر دوبارہ گرا تو وہی چوٹ سے مرا ہو۔ پانی میں گر گیا، پرندہ پانی میں گر گیا اور آپ کو ملا تو مرا تھا، تو حرام ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے پانی میں گرنے کی وجہ سے مرا ہو، آپ کے جو ہے زخم سے نہ مرا ہو، تو یہ سب حرام ہے۔ جہاں بھی گنجائش ہو کہ وہ زمین پہ سیدھے آئے، یہاں بھی احتمال ہے کہ زمین پہ سیدھے آیا اور ہو سکتا ہے زمین پہ گرنے کی وجہ سے جو چوٹ لگی اس سے مرا ہو، اس احتمال کو کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اتنی چوٹ تو یقینی ہے، اس سے بچنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر وہ حلال ہے۔ لیکن ایک پتھر پہ گرا، پھر وہاں سے دوسرے پتھر پہ گرا تو حرام ہے، پانی میں گرا تو حرام ہے۔ یہ سب مسائل میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ جو مسئلہ یہاں بتانا جا رہے ہیں اس کی سمجھ ہو جائے۔ یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے کسی ہرن کو شکار کیا، اور جس تیر سے آپ نے مارا ہے اسی تیر سے وہ مر جائے، آپ کے لیے حلال ہے۔ اب بتائیے، جس ہرن کا شکار آپ نے کیا، تیر نے اسے زخم تو لگایا، لیکن زخم لگا ایسا کہ وہ ہرن بھاگا، تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا پیچھا کریں، پیچھا کرتے جائیں، بھاگتا گیا، پیچھا کرتے جائیں، یہاں تک کہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور آپ پیچھے لگے رہے، اور ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو جھاڑیوں کے پیچھے وہ جانور ہرن ملا، مرا ہوا ملا، وہ حلال ہے، حلال ہے۔ لیکن اگر
آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، آپ نے اس کا پیچھا نہیں کیا بلکہ آپ بیٹھ گئے، سستانے لگے، آرام کرنے لگے، پھر 1 گھنٹہ یا 5-10 منٹ بیٹھے اور پھر کہتے ہیں کہ چلو تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے جھاڑیوں کے پیچھے وہ ہرن ملا، مرا ہوا، اب حرام ہے وہ. پہلی صورت میں حلال ہے، اس صورت میں حرام ہے. یہ جزیات موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد وہ کہاں گیا جانور اور کیسے اس کی موت ہوئی یہ آپ کو پتا نہیں ہے. احتمال ہو گیا، پیدا ہو گیا یہاں پر کہ ہو سکتا ہے آپ کے تیر سے نہ مرا ہو بلکہ کسی اور نے زخم لگایا ہو، یا اور وہاں پہ آ کر کے وہ گر گیا ہو، چوٹ لگی اسی وجہ سے مر گیا ہو. تو اس وجہ سے آنکھوں سے جو جانور اوجھل ہو جائے اور مردار حالت میں ملے تو اس وقت حلال ہے جبکہ آپ مسلسل اس کے پیچھے لگے رہے اور تھک ہار کے آرام کے لیے بیٹھ گئے، تب وہ حلال نہیں ہے. جی، یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں آ گیا. اب سنیے، فرماتے رما صیدن، کسی نے ایک شکار کو تیر لگا مارا اور اس تیر نے اس کو زخمی کر دیا، پھر وہ جانور اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، پھر وہ جانور اسے مردار ملا اور اس کی موت کا سبب اسے پتا نہیں ہے، تو حرام ہے کہ حلال ہے؟ فرماتے کہ حرام ہے مع وجود الشک. لیکن کنز میں اس کی حرمت کی شرط یہ لگائی کہ اس کی طلب سے وہ بیٹھا رہ جائے، تلاش سے وہ بیٹھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر آرام کرنے کے لیے بندہ بیٹھ گیا ہے تو حرام ہے، اور اگر چیز کرتا رہا، اس کے پیچھا کرتا رہا، تلاش کرتا رہا اور وہ مردار ملا تو حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے. اور یہ شرط کنز کی معتبر ہے. فرماتے ہیں اور قاضی خان نے یہ شرط لگائی کہ اپنی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، یہی حرمت کے لیے کافی ہے. نگاہوں سے اوجھل ہو جانا یہی حرمت کے لیے کافی ہے. وَإِلَيْهِ يُشِيرُ مَا فِي الْهِدَایَہ، اور ہدایہ میں اسی مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جانا ہی حرمت کے لیے کافی ہے. لیکن فرماتے ہیں مصنف فرماتے کہ والمعتمد الاول، اور معتمد اول ہے یعنی کنز والی شرط، قاضی خاں والی شرط کے قاضی خاں والے مسئلے کے مقابل کنز والی جو شرط ہے وہ معتمد ہے. میں نے خود غور کیا کہ معتمد الاول کیا کر کے اول سے کیا مراد ہے، تو میں اپنی سمجھ سے میں نے سمجھا کہ معتمد الاول سے مراد کنز والا مسئلہ ہے. پھر میں نے علامہ شامی کا حاشیہ دیکھا تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں والمعتمد الاول، اے ما شرطہ فی الکنز. جی حضور دیکھ رہے ہیں. ہاں، تو یہ کنز والا جو مسئلہ ہے وہی معتمد ہے، اور علامہ سرخسی نے اسے پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ اگر بندہ پیچھا کرتا رہا تو اس کے پاس تو عذر ہے، اس نے کہاں چھوڑا، اور اس طرح جو ہے زخمی اور اس طرح سے واقعات سے بچنا متعذر ہے. تیر تو چلا دیا اس نے اللہ کے نام سے، وہ تیر جا کے زخمی بھی، اس تیر نے زخمی بھی کیا، جانور نے اس زخم کا تحمل کیا، بھاگ کھڑا ہوا، یہ سب کیسے بندہ بچے گا اس سے؟ اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اس سے بھی کیسے بچے گا؟ یہ بندہ جو بندے کے جو اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیچھا کرے، اس کو نہ گوشت چاہیے تو پیچھا کرے. بیٹھ کیوں گیا؟ 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھے، پیچھا کرے. اس کو حلال گوشت چاہیے تو پیچھا کرے، جائے تلاش کرے، محنت کرے. اور اب جو ہے وہ جھاڑیوں کے پیچھے ملا یا ٹیلے کے پیچھے ملا، مرا ہوا ملا، احتمال یہاں بھی ہے لیکن یہ احتمال معفو عنہ ہے کیونکہ اس قدر احتمال سے آدمی بچ سکتا ہے. وہ احتمال محرم ہوتا ہے جس سے بچنا ممکن ہو. جب آپ نے شکار کے لیے تیر چلایا شکار پہ اور آپ کا تیر شکار پہ لگ بھی گیا، اب آپ آرام کیوں کرنے لگ گئے؟ گوشت کی ضرورت تو آپ کو تھی. اب 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد آپ تلاش کرنے لگ گئے اور وہ جانور مردار ملا، اب وہ احتمال جو ہے آپ کے لیے مضر ہو گیا. اگر آرام نہ کیے ہوتے تو وہ احتمال مضر نہیں تھا آپ کے لیے.
اور چونکہ لحوم میں حرمت اصل ہے لہٰذا اس قدر احتمال بھی مضر ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ کنز کی جو شرط ہے وہ معتمد ہے. قاضی خان نے تو اتنی بات کہی کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، بس اسی قدر حرمت کے لیے کافی ہے. لیکن کنز والی شرط جو ہے نا معتبر ہے، کیونکہ اسی قدر سے بچنا مشکل ہے. آدمی جب آپ حضرات شکار کے عادی تو ہیں نہیں، نہ ہم ہیں. جب شکار کے لیے جائیں گے شہر میں ہر جگہ گوشت مل جاتا ہے، اس لیے مسئلہ ہی نہیں ہوتا. سبزی کھا کھا کے تھکتے نہیں آپ لوگ. روزانہ یا دوسرے دن تیسرے دن گوشت جو ہے وہ ڈش سامنے ہوتی ہے تو پریشانی نہیں ہوتی. جو لوگ صرف سبزیوں پہ گزارا کرتے ہیں 10 دن 20 دن میں ان کو ضرورت ہے، وہ لوگ جائیں گے شکار کرنے، محنتیں کریں گے، ان کے لیے سارے مسائل کھل جائیں گے سامنے کہ شکار کرنا آسان نہیں ہے اور اس میں جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر وہ گوشت یا وہ جانور کن شرطوں کے ساتھ حلال ہوگا وہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. پھر یہ سارے مسائل اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے. تو کہنا یہی ہے کہ اس احتمال کے باوجود جو ہے وہ نہیں، اس احتمال کی موجودگی میں وہ جانور حرام ہے، حالانکہ شک کی موجودگی میں حرمت کا حکم نہیں ہونا چاہیے. تو اس طور پر یہ مستثنا مسئلہ ہوا، اور وجہ ہم نے بتا دی کہ چونکہ گوشت کے معاملے میں حرمت اصل ہے لہذا شک کی موجودگی میں حرمت ہی کا حکم ہونا چاہیے. چلیے آگے 7واں مسئلہ. لو اکلت الہرۃ فأرۃ قالوا ان شربت على فورها الماء يتنجس كشارب الخمر اذا شرب الماء على فوره ولو مكثت ساعة ثم شربت لا يتنجس عند ابي حنيفة رحمه الله لاحتمال غسلها فمها بلعابها وعند محمد رحمه الله يتنجس بناء على اصل من انها لا تزول الا بالمطلق كالحكمية. فرماتے ہیں کہ بلی نے چوہا کھایا، بلی نے اگر چوہے کو کھا لیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ فوری طور پر اس نے پانی پی لیا تو سارا پانی ناپاک. ابھی تازہ تازہ چوہا کھا کے آئی ہے تو اس کے دانتوں میں، اس کے ہونٹوں میں، اس کے منہ میں، اس کی زبان پر چوہے کا خون یا ناپاک گوشت تو لگا ہوگا، اس کے بقایا لگے ہوں گے، اور ابھی چوہا کھا کر کے اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا. تو آپ کو یہ مسئلہ پہلے سے پتا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن ابھی ابھی چوہا کھا کے آئی ہے اور منہ ڈال دیا اس نے پانی میں تو یہ پانی ناپاک ہے. کب؟ ان شربت علی فوریا، فوراً اس نے پی لیا تو پانی کیا ہو گیا؟ ناپاک. کشارب الخمر اذا شرب الماء علی فوری، یہ ایسے ہی جیسے کہ ایک شرابی شراب پی کر کے فوراً جو ہے نا منہ اپنا پانی میں لگا دے تو وہ پانی ناپاک ہے. لیکن اگر وہ بلی تھوڑی دیر رکی ہوتی، بلاؤ مکث ساعتن، تھوڑی دیر رکی ہوتی چوہا کھانے کے بعد، اور لعاب زبان گھما پھرا کے دانت صاف کر لیتی، ہونٹ صاف کر لیتی، زبان جو ہے نا وہ لعاب سے صاف ہو جاتی، تو تب اس کے بقایا اندر چلے جاتے اور پھر زبان پہ صرف لعاب رہتا، اور لعاب کا حکم معلوم ہے، حدیث پاک نے بتایا کہ چوہے بلی کا جھوٹا پاک ہے. تو تھوڑی دیر اگر وہ ٹھہر جاتی اور پھر پانی پیتی تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک پانی ناپاک نہیں ہوتا، نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر یہ احتمال آ گیا کہ اس نے اپنے منہ کو اپنے لعاب سے دھل لیا ہے، لاحتمال غسلها فمها بلعابها، کہ اس نے اپنے منہ کو اپنے لعاب سے صاف کر لیا ہے. تو چوہا کے جو بقایا تھے وہ تو ناپاک تھے، لیکن بلی کا لعاب تو پاک تھا، تو پاک نے ناپاک کو ختم کر دیا. اب ناپاکی کی گنجائش نہیں ہے، احتمال نہیں ہے، لہذا پانی پاک ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فرماتے یتنجسو، ابھی بھی ناپاک ہی رہے گا. تو پہلا والا جو مسئلہ ہے نا وہی ہے مستثنا، بلی چوہا کھا کے آئی اور اس نے فوراً منہ پانی میں ڈال دیا، پانی ناپاک ہے. حالانکہ یقین تو نہیں نہ ہے، صرف احتمال کی وجہ سے پانی کے ناپاکی ڈھونڈ دیا جا رہا ہے. تو شک کی موجودگی میں کیسے پانی کے ناپاکی کا حکم دیا گیا؟ پانی کے ناپاک ہونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ احتیاطاً دیا گیا.
یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن یہ مسئلہ قرار پائے گا اس قاعدے کے مستثنیات میں۔ امام محمد فرماتے ہیں یتنجسو، ابھی بھی پانی ناپاکی رہے گا، دیر میں بھی اگر بلی منہ ڈالے پانی میں، پانی ناپاکی رہے گا، بناء علی اصل ہی، امام محمد کی اصل پر بنا کرتے ہوئے۔ وہ کیا اصل ہے ان کی؟ کہ انہا لا تزول الا بالمطلق، کی یہ نجاست زائل نہیں ہوگی مگر مائع مطلق سے، جیسے کہ نجاست حکمیہ زائل نہیں ہوتی مگر مائع مطلق سے۔ یہاں پر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ذرا امام محمد کا قول اور موقف تلاش کر کے پیش کریے۔ آپ حضرات بھی صاحب علم ہیں، اور قدوری ہے، نور الہدیٰ ہے، شرح بقایا ہے، سب کتابیں موجود ہیں، یا بدایت المجتہد ہے، یا جہاں پر فقہا کے مختلف موقف کا ذکر ہے وہاں تلاش کریے، جس سے یہ مسئلہ خوب واضح ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ جب بلی کا منہ یا زبان چوہے کے خون سے ناپاک ہو گئی، بلی کی زبان چوہے کے خون سے ناپاک ہو گئی، تو اب وہ پاک کیسے ہوگی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تو پتہ ہے کہ 12 سے لے کے 10-12 طریقے، بہت طریقے ہیں تطہیر کے، بہت طریقے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں بڑی آسانی ہے، تطہیر کے بہت طریقے ہیں، لیکن امام شافعی کے نزدیک تطہیر کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ مائع مطلق سے ازالہ ہوگا، اور کسی طرح نہیں۔ یہاں پر لگتا ہے یہ کہنا چاہنے کہ امام محمد کا بھی یہی قول ہے کہ انہا لا تزول الا بالمطلق، مائع مطلق ہی سے ازالہ نجاست ہوگا، اور کہ ہمارے یہاں یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ ہر مزیل نجاست مطہر ہے، اس لیے ہمارے یہاں پانی ضروری نہیں ہے، ہر مائع سے، جو قالع ہو، جو بھی مائع ہو اور قالع نجاست ہو، اس سے نجاست زائل ہو جائے گی اور پاکی کا حکم ہو جاتا ہے۔ چاہے دودھ سے پاک کریں، چائے سے پاک کریں، یا گلاب کے پانی سے پاک کریں، یا شربت سے پاک کریں، نجاست زائل ہوگی، پاکی آئے گی۔ تو امام محمد کے نزدیک جو ان کی اصل ہے کہ پاک نجاست زائل نہیں ہوتی مگر مائع مطلق سے، جیسے کہ نجاست حکمیہ میں ہے کہ آپ اگر جنبی ہو گئے، آپ دودھ سے نہائیں گے تب تھوڑی پاک ہو جائیں گے؟ جی جناب، کوئی ہے جس نے دودھ سے کبھی غسل کیا ہو؟ چلیے، دودھ سے وضو ہی کیا ہو، تو کوئی بندہ اگر دودھ سے وضو کرے، کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ کوئی بندہ گلاب کے پانی سے وضو کرے، یا گلاب کے پانی سے اگر وہ غسل کرے، کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ تو طہارت حکمیہ بغیر مائع مطلق کے نہیں ہوتی، اسی طرح سے طہارت حقیقیہ بھی بغیر مائع مطلق کے نہیں ہوتی، اس لیے بلی کی زبان ناپاک ہی رہے گی۔ یہ ایک قول ہے، اس قول کو یہاں پر بیان کر دیا، لیکن اصل جو مثال پیش کرنی تھی وہ امام ابو حنیفہ کا قول تھا، وہ بات ہو گئی۔ چلیے، فرماتے وہنا مسائل تحتاج الی المراجعہ ولم ارہ الان، یہاں پر کچھ اور بھی مسائل ہیں جن میں مراجعات کی ضرورت ہے، آپ کو کتابیں دیکھنی پڑیں گی۔ علامہ ابن نجیم فرما رہے ہیں آپ حضرات سے کہ آپ کتابیں دیکھیے، اور ہم لوگ کتاب دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امام ابن نجیم کے پاس کتابوں کا بہت بڑا خزانہ تھا، شاندار ان کی لائبریری تھی، جس میں بڑی بڑی کتابیں موجود تھیں، اور ان کتابوں کی فہرست آپ نے مقدمے میں دے دی ہے، اور پھر کہتے کہ ولم ارہ الان، اور میں اب تک نہیں دیکھ سکا۔ تو ان کو جب نہیں ملا یہ مسئلہ، تو ہم لوگ کہاں ملے گا؟ لیکن علامہ حموی جو ہے وہ، اور علامہ شامی اس سلسلے میں جو کچھ کہیں گے ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چلیے، یہ ایک ذہن دینا ہے کہ مراجعت کتابوں کی بہت ضروری ہے، بیٹھے بیٹھے مسائل کا القاء ہو جائے آپ کے ذہن میں، دماغ میں، یہ نہیں ہونے والا، محنت ضروری ہے، بزرگوں کی بارگاہ کا فیض بھی ضروری ہے، اللہ و رسول کی بارگاہ سے استعانت بھی ضروری ہے، مطالعہ کتب بھی ضروری ہے، مراجعات بھی ضروری ہے۔ ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملفوظ شریف میں ایک واقعہ بیان کیا خود اپنا، کہ ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہو گیا،
اور طبیبوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب آپ کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ جو ہے موتیا بند والی بیماری جو ہے ہونے والی ہے، اس کا پانی اترنے والا ہے، لہٰذا اب کتابیں دیکھنا روک دیجیے، کتابیں دیکھنا روک دیجیے، کم کر دیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طبیب کا یہ مشورہ، اور کتاب مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوٹی۔ یہ جملہ مجھے اعلیٰ حضرت کا یاد آتا ہے، آپ بھی تلاش کریے گا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیے گا، سیاق و سباق کیا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ طبیبوں کے منع کرنے کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے کتاب نہیں چھوٹی۔ اب بتائیے، ہم لوگ کتابوں سے اتنا بھاگتے ہیں، دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، مطالعے کی توفیق نہیں ہوتی، محنت کا حوصلہ نہیں بنا پاتے، دنیا کے ہزاروں کام ہم نے اپنے اوپر لاد لیے ہیں، ان میں جو ہے اپنا انجوائے کرنے کا جو مزاج ہے وہ بھی ہے، اور بلکہ وہی زیادہ ہے، زندگی کا لطف اٹھانا، کھانے پینے کا لطف اٹھانا، گھومنے پھرنے کا لطف اٹھانا، یہ سب جو ہے نا ہمارے مزاج میں یہ چیزیں رچ بس گئی ہیں، اسی میں گھنٹوں کے گھنٹے روزانہ گزرتے چلے جاتے ہیں۔ دین کا کام کب کریں گے، فقہ کے مسائل پر عبور کب حاصل کریں گے، جو ضروری کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کب کریں گے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کب کریں گے، پڑوسیوں کی اصلاح کب کریں گے، یہ سب کام جو ہے نا وہ اپنے روٹین ورک میں اگر شامل بھی ہو تو وہ دھرا کے دھرا رہے، مگر پہلے شرط یہ کہ وہ شامل تو ہو، اپنے منصوبے کا حصہ تو بنے، اپنے پلاننگ کا حصہ تو بنے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ابن نجیم نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر چند مسائل ہیں جن میں مراجعت کی ضرورت ہے، اور کہتے ہیں میں نے اب تک نہیں دیکھا، چلیے دیکھتے ہیں وہ مسائل۔ فرماتے منہا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ شک کا مسافر وصل بلدہ اولا، مسافر کو شک ہو گیا کہ کیا وہ اپنے شہر پہنچا نہیں پہنچا، کیا کرے گا؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ شک کا مسافر حل نول اقامت اولا، مسافر کو شک ہو گیا کہ اقامت کی نیت کی نہیں کی، اب کیا کرے گا؟ سوال کر کے چھوڑ نہیں دیا، آگے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَيَنبَغِي أَن لَا يَجُوزَ لَهُ التَّرَخُّصُ، یہ لفظ ینبغی سے پھر میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جس مسئلے کو صاف کسی کتاب میں نہیں دیکھا اس کے لیے ینبغی کہتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ مسئلہ بالکل حلال و حرام کی طرف ٹھونک دیتے ہیں۔ ٹھونکنے میں ہم لوگ پیچھے نہیں ہیں، ہمارے بڑے بڑے اکابر فقہا وہ ینبغی کہتے ہیں، چاہیے، اور آج کل جو ہے علماء بس ٹھوکنے میں پیچھے نہیں ہے، چاہیے کا لفظ تو کہیں گے نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہو گیا کہ اپنے شہر پہنچا نہیں پہنچا، یا شک ہو گیا کہ وہ اس نے اقامت کی نیت کی نہیں کی، تو کیا چاہیے؟ ینبغی ان لا یجوز لہ الترخص بالشک کی، شک کی وجہ سے اس کو رخصت نہیں ملنی چاہیے۔ ینبغی ان لا یجوز لہ الترخص، وہ جو رخصت ہے یعنی قصر کی جو رخصت ہے وہ اسے شک کی بنیاد پہ نہیں ملنی چاہیے، بلکہ مسافرت کا یقین ہو تب اسے قصر کا حکم ہونا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں پھر میں نے تاتار خانیہ میں یہ مسئلہ دیکھا، اور کیا لکھا اس میں کہ ولو شک فی الصلاۃ او مقیم او مسافر، اگر نماز میں کسی کو شک ہو گیا کہ مقیم ہے یا مسافر ہے، صلی اربعن، تو 4 رکعت پڑھے گا، ویقعد علی الثانیہ احتیاطاً، اور احتیاط کے طور پر دوسری رکعت پر بیٹھے گا۔ یہ بیٹھنا اس لیے کہ اسے شک ہے نا، تو مسافر مانا گیا، اس حالت میں دوسری رکعت پہ بیٹھنا یہ قاعدہ اولا ہوگا، اور وہ رکن ہے، اور رکن اگر چھوٹ گیا تو نماز کینسل ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھے اور احتیاطاً دوسری رکعت پر قاعدہ بھی کرے، قاعدہ کر کے پھر کھڑا ہو جائے، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کرے، شک کی بنیاد پر 4 رکعتیں پڑھے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا شَكَّ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ، یہی حکم ہونا چاہیے جب اسے اقامت کی نیت میں شک ہو جائے۔ دیکھیے تاتار خانیہ میں یہ مسئلہ نیت اقامت کے بارے میں نہیں ہے، سوال انہوں نے نیت اقامت کے بارے میں کیا تھا، شک کا مسافر حل نول اقامت اولا، اور تاتار خانیہ میں جو مسئلہ ہے وہ نیت اقامت میں نہیں بلکہ واقعتاً مقیم ہونے یا مسافر ہونے میں شک ہوا۔ تو اس سے روشنی تو ملتی ہے
کہ جیسے یہ مسئلہ ہے ویسے نیت اقامت میں شک والا مسئلہ بھی ہونا چاہیے، اس طور پر ینبغی انہوں نے کہا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دو مسائل آپ کے سامنے آئے، اس میں کتابوں کی مراجعت ہونی چاہیے۔ یہاں پر ذرا دیکھیے گا علامہ حموی کیا کہتے ہیں، اقول کہہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں، مقتضا قولہم الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اصل ہے یہ بقاء ما کان علی ما کان، جو چیز تھی اسی پر باقی رہے، یعنی جو چیز پہلے سے کنفرم تھی اسی حالت کو باقی رکھا جائے جب تک کہ یقین کی صورت نہ پیدا ہو جائے، جس کو انہوں نے دوسرے انداز میں ایک ذیلی قاعدے میں پیش کیا تھا کہ جو چیز یقین سے ثابت ہوتی ہے وہ یقین ہی سے زائل ہوگی، جو یقین سے کوئی چیز ثابت تھی تو اسی حالت پہ مانیں گے، شک کی بنیاد پہ وہ چیز زائل نہیں ہوگی۔ تو بقاء ما کان علی ما کان، لہٰذا پہلے اسے یقین تھا کہ وہ مسافر ہے، اور اب شک ہو گیا کہ اقامت کی نیت کی یا نہیں کی، تو مسافر مانا جانا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ ایک اور اصل ہے الاصل العدم۔ تو ان دونوں قاعدوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان یستمر حکم السفر مع الشک فی الوصول الی بلدہ، جب اسے ابھی شک ہے کہ شہر میں پہنچا نہیں پہنچا، تو پہلے سے تو یقین ہے نا کہ سفر میں ہے، تو پہلے والا یقین ہی باقی رہے گا۔ ابھی اسے یقین نہیں ہے کہ اپنے گھر اپنے ٹاؤن میں پہنچا کہ نہیں پہنچا، تو وہ قصر ہی کرے گا، مسافرت ہی والا حکم باقی رہے گا۔ یوں ہی وحل نول اقامت اولا، اگر اقامت کی نہیں کی، یہ نیت جو ہے اقامت کی نیت کی یا نہیں کی یہ کنفرم نہیں ہے، تو جو پہلے سے جو صورتحال تھی وہی باقی رہے گی۔ یہ علامہ حموی نے بات کہی، اور یہ بات بہت ہی معقول بات ہے۔ فرماتے ومنہا، ایک اور مسئلہ ہے جس میں مراجعت کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے، صاحب العذری اذا شک فی انقطاعہ فصلی بطہارتہ ینبغی ان لا تصح۔ صاحب عذر کو انقطاع عذر میں شک ہوا اور اپنی اسی طہارت سے اسے نماز پڑھ لی، یہ نماز صحیح ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی تقریر کیا ہوگی؟ آپ حضرات کو وہ مسئلہ معذور والا معلوم ہے، مثال کے طور پر جسے سلسلے بول ہے یا گیس کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرات آتے ہیں، یا مستحاضہ والا مسئلہ ہے، یا بلیڈنگ ہو رہی ہے، کسی کو زخم سے مسلسل خون آ رہے ہیں، اور کیسے بندہ معذور ہوتا ہے، عذر کیسے ثابت ہوتا ہے، وہ مسئلہ آپ کو نوریدہ سے معلوم ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک وقت نماز پورا کے پورا اسی عذر کی حالت میں گزر جائے، وہ عذر یعنی اگر خون بہ رہا ہے تو ہر 2-3 منٹ پہ خون بہ جاتا ہو، اتنا موقع نہ ملے کہ آپ اسے صاف کریں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں، 5-10 منٹ نہیں مل رہا ہے پھر وہ خون آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے پورا ایک نماز کا پورا وقت کور ہو جا رہا ہے، تو آپ معذور ہو گئے، معذور ہو گئے، اور جس وجہ سے معذور ہوئے آپ کا حکم خاص حکم ہو گیا کہ اب اس وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کے بہنے کی وجہ سے اگر معذور ہوئے ہیں تو آپ وضو کیجئے اور خون بہتے رہنے دیجئے، آپ کا وضو رہے گا، اگرچہ خون بہ رہا ہے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ آیا، اب وہ بندہ عذر سے باہر کیسے نکلے گا، وہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ اب وہ بندہ معذور ہو چکا، اگلے 2-4 دن میں جب اس کا عذر ختم ہوا تو کیسے وہ عذر سے باہر نکلے گا؟ عذر سے باہر یوں نکلے گا کہ پورا نماز کا وقت جو ہے، نماز کا پورا وقت اس عذر کے بغیر، اس عذر سے خالی چلا جائے، یعنی پورا وقت اس طرح گزرا کہ ایک قطرہ بھی خون نہیں آیا، اب آپ صحیح ہو گئے، اب آپ صحیح ہو گئے، اور اب اگلی نماز آپ کی درست نہیں ہوگی اس پرانی والی طہارت سے، اس پرانی والی طہارت سے، کیونکہ اب خون آیا تو یہ خون جو ہے نا آپ کے لیے ناقض وضو ہوگا۔ یہ صاحب عذر والا مسئلہ، اس کی اگر تفتیش چاہیے، تحقیق چاہیے تو دوبارہ سوال کر لیجئے گا،
کہنا یہ ہے کہ صاحب عذر کو عذر کے انقطاع میں شک ہوا، یعنی معذور تو تھا وہ پہلے، اس کا یقین تھا، اب اسے شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا عذر ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے نہیں ختم ہوا۔ ایسی صورت حال میں اگر اسی طہارت سے وہ نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں چاہیے تو یہ کہ نماز نہ ہو، نماز نہ ہو، لیکن اگر وہ صورت حال سامنے لائیے تو اس میں یہ ہے کہ عذر تو یقینی طور پر معلوم تھا اور اب اس کے ازالے اور انقطاع میں شک ہے، تو پہلا والا حکم ہی باقی رہنا چاہیے، اس کی نماز ہو جانی چاہیے۔ یہاں یہ فرمانے کہ چاہیے یہ کہ نماز نہ ہو، لیکن کیا مسئلہ جو ہے وہ کس مفتابہی قول کیا ہونا چاہیے، اس میں مراجعت ضروری ہے۔ الاشباب والنظائر کا جو نسخہ علامہ شامی کا ہے، دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے کچھ کہا کہ نہیں کہا۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ینبغی اللہ تصحیح، علامہ حموی نے کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا۔ خاموشی اختیار کی تو ہم بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ چلیے، ومنہا ایک اور مسئلہ، جاء من قدام الامام وشک متقدم علیہ ام لا، ایک بندہ امام کے سامنے سے آیا اور اس نے سب کو جوائن کیا، جماعت میں شامل ہوا، لیکن اسے شک ہے کہ کیا امام سے آگے ہے یا آگے نہیں ہے۔ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ شرط صحت اقتداء میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ ہے اس کا امام سے آگے ہونا معلوم ہو کہ وہ آگے نہیں ہے، امام سے آگے نہ ہو، امام کے برابر ہو یا امام سے پیچھے ہو، تب جا کر کے مقتدی کی اقتداء صحیح ہوگی، امام کے ساتھ ہو یا امام سے پیچھے ہو۔ امام سے اگر آگے نکل گیا تو یہ اقتداء کو فاسد کر دے گا۔ لہذا اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک بندہ سامنے سے آ رہا ہے اور اس نے سب کو جوائن کیا اور اب اسے شک ہے کہ کیا امام سے متقدم ہے یا نہیں ہے، کیا ہوگا؟ ایک اور مسئلہ دیکھیے، شک کا حل سبق الامام بالتکبیر اولا، شک ہو گیا کہ امام سے پہلے تکبیر تو نہیں کہہ دی، اور یہ بھی شرط صحت اقتداء ہے کہ امام سے پہلے تکبیر نہیں ہونی چاہیے۔ نیت اور تکبیر میں اقتران والا مسئلہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، کہ مقتدی کی تکبیر امام کی تکبیر سے مقارن ہو یا متأخر ہو، سابق نہیں ہونی چاہیے۔ تو شک ہو گیا کہ سابق ہے یا نہیں ہے، تو اب نماز شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں ثم رأیت فی التاتار خانیہ، پھر میں نے یہ مسئلہ تاتار خانیہ میں دیکھا کہ وہاں کیا لکھا، وَإِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمَأْمُومُ هل سبق امامه بالتکبیر اولا فإن كان اکبر رأیه انه کبر بعده اجزأه وإن كان اکبر رأیه انه کبر قبله لم یجزه۔ تاتار خانیہ میں نے دیکھا لکھا ہے کہ اگر فرمایا کہ جب معموم کو یعنی مقتدی کو نہ معلوم ہو کہ وہ اپنے امام سے تکبیر میں سابق ہوا یا نہیں ہوا، مقتدی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے اپنی تکبیر امام سے پہلے کہہ دی یا نہیں کہی، پہلے تکبیر کہی یا بعد میں کہی، فَإِن كَانَ أَكْبَرُ، اگر اس کی اکبر رائے یعنی اسے ظن غالب یہ ہے کہ اس نے امام کے بعد ہی تکبیر کہی ہے، تو پھر یہ تکبیر کافی ہے، اس کی اقتدا ہو جائے گی۔ اور اگر اسے ظن غالب یہ ہے کہ اس نے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دی ہے، تو یہ تکبیر کافی نہیں ہے، اس کی اقتدا درست نہیں ہے، وہ منفرد تو ہو سکتا ہے، مقتدی نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ تاتار خانیہ میں لکھا ہے۔ اور تاتار خانیہ میں کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنِ اشْتَرَكَ ظَنَّانِ أَجْزَأَ لِأَنَّ أَمْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّدَادِ حَتَّى يَظْهُرَ الْخَطَأُ، اور اگر دونوں ظن مشترک ہوں، برابر ہوں، یعنی ظن غالب کسی طرف نہیں ہے، دونوں ظن موجود ہے، ہو سکتا ہے پہلے اس نے تکبیر کہہ دی ہو سکتا ہے امام کے بعد تکبیر کہہ دی ہو، تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ یہ تکبیر کافی ہوگی، یہ ظن بھی کافی ہوگا، اس کی نماز ہو جائے گی، اقتدا درست ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معاملے کو صدات پر محمول کیا جائے گا کہ وہ نماز پڑھنے آیا ہے،
کیوں بلا وجہ اس کے معاملے کو فساد پر محمول کریں؟ ایک عاقل اور بالغ اور مسلمان بندہ جو نیت کا مخلص ہے، وہ نماز پہ آیا تو اس کی نیت یا اس کے عمل کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی شاہد کے، بغیر کسی قرینے کے باطل اور فساد پہ کیوں محمول کریں؟ درستگی پر محمول کریے جب تک کہ خطا ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ فرماتے وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ كَذَلِكَ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، یہ جو تاتار خانیہ سے مسئلہ حل ہوا ہے، یعنی مقتدی کو شک ہوا کہ اس نے تکبیر امام سے پہلے کہی یا بعد میں کہی، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، تو پہلے والا مسئلہ بھی اسی بنیاد پر حل ہو جانا چاہیے کہ جو مقتدی امام کے سامنے سے صف میں آ رہا ہے اور اس نے صف کو جوائن کر دیا اور اب اسے شک ہے کہ امام سے پہلے ہے یا امام کے پیچھے ہے، امام کے آگے ہے یا امام کے پیچھے ہے، تو اسی طور پر یعنی اسی عبارت سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جانا چاہیے کہ اگر اسے ظن غالب ہے کہ امام کے آگے ہے تو اقتدا صحیح نہیں ہے، ظن غالب ہے کہ امام کے پیچھے اقتدا صحیح ہے، اور اگر دونوں ظن برابر ہے تب بھی اقتدا صحیح ہو جانا چاہیے کہ اس کے عمل کو صداقت پر محمول کرنا چاہیے۔ چلیے ومنہا، ایک اور مسئلہ ہے جس میں کتابوں کی طرف مراجعت کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ من علیہ فائتۃ وشک فی قضائها فہی سنۃ، جس کے اوپر کوئی فوت شدہ نماز باقی ہے اور اسے شک ہو گیا کہ اس کی قضا اس نے کر لی یا نہیں کی، تو یہ سنت ہو گئی۔ وہی سنتن سے کیا مراد ہے؟ وہی سنتن، وہی سنتن سے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں مراد یہ ہے کہ اب وہ قضا ایسی نماز کی قضا کرے تو سنت کے انداز میں کرے، یعنی اس کو یہ بات معلوم تھی کہ ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہے، یقین تھا، لیکن اس کے بعد اب شک ہوا کہ ہو سکتا ہے میں نے اس کی قضا کر لی ہو، رات میں، شام میں، بعد میں مجھے ٹائم ملا تھا، میں نے ظہر کی نماز جو چھوٹ گئی تھی ہو سکتا ہے میں نے قضا کر لی اس کی، اب میرے ذمہ باقی نہیں ہے، تو اگلے دن اس کو اس ظہر کی قضا کرنی چاہیے۔ آپ یہی کہیں گے کر لینا چاہیے، احتیاط یہی ہے۔ دوسرا سوال پیدا ہوگا کیسے کرنی چاہیے؟ تو اس کا طریقہ فہی سنتن، سنت کے طریقے پہ کرنی چاہیے، یعنی اس طرح جیسے کہ 4 رکعت سنت ظہر آپ پڑھتے ہیں تو ساری رکعتیں بھری پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی اور ضم ضمیمہ بھی کرتے ہیں آپ، ضم سورہ بھی کرتے ہیں آپ، تو ساری رکعتیں بھری پڑھنی چاہیے، فرض کے طریقے پہ نہیں پڑھنی چاہیے وہ قضا نماز۔ جس کے بارے میں شک ہے کہ ہو سکتا ہے قضا کی ہو یا نہ کی ہو، اسے اگلے دن اگر آپ احتیاطاً قضا کر رہے ہیں تو سنت ظہر کے انداز میں کریے، یعنی ساری رکعتیں بھری پڑھیے، کیونکہ احتمال ہے کہ آپ کے ذمے فرض نماز باقی نہ ہو، تو یہ سنت ہو جائے گی، اور سنت ہوگی تو آپ آخری 2 رکعتوں میں کوئی سورہ نہیں پڑھیں گے، اور جب کوئی سورہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، واجب چھوٹ جائے، اس لیے ساری رکعتیں بھری پڑھیے، سنت ظہر کے انداز میں پڑھیے۔ لہٰذا اب دیکھیے ایک کوٹیشن فرماتے ہیں وفی تاتار خانیہ، تاتار خانیہ میں جزیہ موجود ہے، رجل لا یدری حل فی ذمتی قضاء الفوائد ام لا یکرہ لہو ان ینوی الفوائد، ایک بندہ ہے جسے پتہ نہیں ہے، جسے یاد نہیں ہے کہ اس کے ذمے قضاء الفوائد ہے یا نہیں ہے، اسے یاد نہیں ہے کہ اس کے ذمے میں فوت شدہ نمازوں کی قضا ہے یا نہیں ہے، یعنی اسے یہ تو پتا ہے کہ فوت شدہ نمازیں ہیں، یعنی نمازیں فوت ہوئی تھی، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ اس کی قضا ابھی بھی میرے ذمے ہے کہ نہیں ہے، یکرہ لہو ان ینوی الفوائد، اس کے لیے مکروہ ہے کہ فوائد کی نیت کرے، اس کے لیے مکروہ ہے کہ فوائد کی نیت کرے، اس کو چاہیے کہ سنت کی نیت کر لے۔ ثم قال، پھر فرمایا وَإِذَا لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنَ الْفَوَائِدِ أَوْ لَا، کہ جب بندے کو یاد نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ اس کے اوپر کچھ فوت شدہ نمازیں باقی رہ گئی ہیں، بندے کو معلوم نہیں ہے، یعنی یقین سے اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے اوپر کچھ فوت شدہ نمازیں باقی ہیں،
اولا یا باقی نہیں ہے، یقین سے کچھ پتہ نہیں ہے. یعنی صورتحال وہی ہے کہ یہ تو بات معلوم ہے کہ کچھ نمازیں چھوٹ گئی تھیں، لیکن جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اس کا طریقہ ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لیتا ہے. لہذا 2 4 6 روز کے بعد اسے وہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ وہ جو نمازیں چھوٹی تھی میں نے قضا کر لی یا نہیں کر لی، تو اب وہ ان نمازوں کی قضا میرے ذمہ ہے یا نہیں ہے یہ یاد نہیں ہے. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ الافضل ان یقرأ فی سنت الظہر والعصر والعشاء فی الاربع الفاتحہ والسورہ. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ظہر کی سنت میں، عصر کی سنت میں، عشاء کی سنت میں وہ 4 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور سورہ بھی پڑھے. جی، یہ 2 عبارتیں تاتار خانیہ کی آئیں، اس سے اس مسئلے کا حل مل جائے گا کہ اگر کسی کو یہ تو یاد ہے کہ نمازیں چھوٹ گئی تھیں لیکن ابھی بھی وہ میرے ذمہ ہیں کہ نہیں ہے، اس میں شک ہے، تو وہ ساری رکعتیں بھری بھری پڑھے. کسی رکعت میں سورہ فاتحہ پر اکتفا نہ کرے بلکہ ضم سورہ بھی کرے. یہاں پر اسے الافضل قرار دیا، اور اس سے پہلے یہ کہا یکرہ لہ ان ینوی الفوائد، سنت کی نیت سے پڑھے. یہ دونوں مسئلوں کا حل کیا ہے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ شامی کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. خاموشی اختیار کریں گے تو ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ یہ ہے دیکھیے، یہاں علامہ شامی نے خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں کہا، لیکن ہو سکتا ہے اسی پر اکتفا کیا. جو تاتار خانیہ کا مسئلہ ہے کہ فوائد کی نیت کرنا مکروہ ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ بھری رکعتیں پڑھے. لیکن اس پر ہمارا یہ سوال ہوگا کہ سنت ظہر کی نیت سے پڑھے یا ظہر کی فرض کی نیت سے پڑھے. یہ سوال تو باقی ہے. یہ میرا سوال اس عبارت پہ ہے کہ اسے یاد نہیں ہے کہ جو ظہر کی نماز چھوٹی تھی اس کی قضا کر لی یا نہیں کر لی. آج وہ ظہر کی نماز کی قضا کرنا چاہ رہا ہے تو کیسے کرنی چاہیے؟ یہ تو مسئلہ کلیئر کر دیا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ 4 رکعتوں میں پڑھنی چاہیے. نیت کیسے کرے گا؟ نیت سنت ظہر کی ہو یا فرض ظہر کی ہو. اس عبارت سے تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ سنت ظہر کی نیت ہوگی، لیکن اصول یہ بتاتے ہیں کہ ظہر کی فرض کی نیت ہوگی، کیونکہ ادنا کی نیت سے اعلیٰ نماز نہیں ہو پاتی، اور اعلیٰ کی نیت سے ادنا ہو جاتی ہے. کوئی سنت ظہر ادا کرے فرض کی نیت سے تو سنت ہو جائے گی، لیکن سنت کی نیت سے فرض ادا کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ادنا اعلیٰ میں داخل ہے اور اعلیٰ ادنا میں داخل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مفترض کے پیچھے متنفل کی نماز ہو جاتی ہے لیکن متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز نہیں ہوتی. یہ جو باتیں مجھے سمجھ میں آئیں بطور سوال میں نے پیش کر دیا. یہ انہوں نے کہا یکرہ لہ ان ینوی الفوائد، فوائد کی نیت کرنا اس کے لیے مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ نہیں معلوم. علامہ حموی نے بھی کچھ نہیں کہا، اس لیے چلیے یہاں 130 میں کچھ کہہ رہے ہیں الافضل ان یقرأ فی سنت الظہر، یعنی لاحتمال ان لا یکون بقی علیہ شیء من الفوائد. سنت ظہر کے طور پر پڑھے، یعنی ساری رکعتیں بھری ہوئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے فوائد میں سے کچھ بھی اس کے ذمہ باقی نہ ہو، تو کیوں پھر آخری 2 رکعتیں خالی پڑھ رہا ہے وہ؟ وَيَقَعُ عَنِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، تو پھر یہ نمازیں سنن رواتب سے ہو جائیں گی. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ہوں گی تب تو جبکہ فرض ظہر کی نیت سے کرے. اگر سنتی کی نیت سے کرے تو سنن رواتب تو ہوں گی، لیکن اس احتیاط پہ عمل کیسے ہوگا؟ کیا فرض قضا نماز سنت کی نیت سے ہو جاتی ہے؟ چلیے، تو اس لیے کہتے ہیں فتوخذ فیہا الفاتحہ والسورہ،
تو اس میں فاتحہ اور سورہ بھی وہ ضرور پڑھے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بحادت تقریر جو کچھ سوالات آپ پہ کوئی قائم کر سکتا ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے امام علامہ حموی نے، اس پہ آپ محنت کریے گا، اور آپ لوگ بھی ذرا محنت کریے. دیکھیے یہاں پر میں ریکارڈنگ روکتا ہوں. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.